کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں، وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے۔ اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے، کو عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سوار کر بھیج دیا گیا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے، اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندا ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نہیں، کئی دوزخ لنگنے پیندے نہیں، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں، تے
تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. کہنے لگے ایک جان ہے نا تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک کروں کیا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں. کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے. عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس ہوس طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو. اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے ہیں. اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے. جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا. دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے. ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام. دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی آپ بسم اللہ پڑھیں جی شروع کریں جی. آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں. کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے اس کا تسلی بخش جواب دیں. اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں. ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں. میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا. ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا. اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں. ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا تیری زندگی بدل گئی. وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے. ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی. مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے. میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں. ہاں نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے. اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی. مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست. لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں. لیکن ہزارہ اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، انہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام. حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا. تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دی انہوں نے. ہمیں مولوی امیر نہ ہو جان، مولوی نو تے سوٹ بھی 7ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، کیونکہ 7ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں. کیوں حضرت ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا. تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے. مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے. حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی. کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں. کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ. لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے. مجھے بتائیے
اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں. ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے سر راہ، کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں. میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں. جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. میں نے کہا آپ بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے. کبھی آپ نے کوئی مسجد سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے. تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے. اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں. کیوں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں. پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے. تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے دین کا کوئی کام کیا جائے. ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی پر کوئی کام تو کرتی تھی نا. اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70 شام آتے ہیں. اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی. بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا. حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر درد دل سے. اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا. تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کوئی ڈیوٹی تو. تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں. حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے. حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر. تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں. امت سے پیار کرو گے نا، امت سے. ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا. او دوستو یہاں لوگ کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. میں کثرت امت پر فخر کروں گا. ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے. پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے. ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے. پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، تینوں کی لگے. حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا. آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا. امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے. مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا مینوں کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے، انگلی کا مسئلہ ہے نا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے،
दांत उसे चबा कर, हलक उसे निगल कर, मैदा उसे जखीरा करके जिस्म में फैलाता है, फिर जाके उंगली शिफा पजीर होती है। एक हिस्से को दर्द हो तो सारा हिस्सा काम पे लग जाता है। इसराइल अगर तकलीफ दे रहा है फलस्तीनियों को, तो होना चाहिए था ना बाद मुसलमान हुक्मरानों को नींद ना आती, वो दर्द दिल महसूस करते। होना चाहिए था ना कि बाज लोग यहाँ हम क्या करते हैं भला बैठ के। अब तो मुझे बात चीजों से कोफ्त भी होने, हम देते हैं बयान, मुजम्मत। आपके बयान देने से क्या होगा? फलाने ने भी बयान दे दिया, फलाने ने भी क्लिप दे दिया, ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप जिंदा रहना चाहते हैं। वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी जो कि जमातें हैं, तो कश्मीर डे आता है ना, तो मिल के रैली नहीं निकाली जा सकती, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हमें जमातों को जिंदा रखना है। इस जमात की खबर अलग लगनी चाहिए, इस जमात की खबर अलग। तो ऐसे कोई इनकलाब आएगा? याद रखना, उम्मत को पूरी को एक ताकतवर आवाज बनना पड़ेगा। हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। खुदारा अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर कोई बात मैं सती कर रहा हूँ, दिल की गहराई से अर्ज करता हूँ, अब तो बड़ा सख्त वक्त आ गया। अब चूंकि अब तो कैमरे की आंख आई है, तो वो जख्मी बच्चे देखे नहीं जाते, वो तड़पती माएँ देखी नहीं जाती, वो सिसकती और आवाज देती बेटियां सुनी नहीं जाती। वो आवाजें ऐसी हैं जैसे वो रात के सन्नाटों में चीखें बन के लोगों को जगाया करेंगी। खुदारा कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी सजाएं बड़ी सख्त होती हैं, जिनकी माफ़ी बड़ी मुश्किल से होती। अपने अंदर जज्बा ईमानी पैदा करें। और मेरे दोस्तों, बिस्तर पर भी तो लोग मारी जाया करते हैं ना। अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम करो। जज्बा जिहाद, शौक़ शहादत और इश्क रसूल, ये अनासर हैं जो उम्मत मुस्लिमा को पैरों पर खड़ा करें। 2 मिनट के लिए सोचो, उम्मत अगर इसी तरह कटती रही, परेशान रही, दुखती रही, और बारी बारी करके, इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था वतनों में, उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो इकबाल हम क्या करें? कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है। तू बैसियत मुसलमान सोचना शुरू कर, बैसियत मुसलमान। और यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती है। जब फलस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूं जो नहीं करने चाहिए। वो नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो। आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये खतरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। तो 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ज़िंदगी को सादा करें। पैसा ज़रूर कमाएं, लेकिन पैसे से प्यार ना करो, प्यार तो मदीने वाले रसूल से करना। दौलतें, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की है, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूँ मेरी फ़ोटो आ रही है और लाइव आ रहा है और फलां हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फ़ोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूँ, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद औक़ात 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं उनकी कोई फ़ोटो नहीं आती। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कभी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जिनके लिए आए हैं उन्हें तो पता है ना कौन कौन आया है। और कुछ दीन के लिए करें। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि उम्मत बनकर भी ज़रूर सोचें और उम्मत के दुखों का मदावा भी करें और उम्मत मुस्लिमा का दर्द भी अपने सीने में ज़रूर महसूस करें। अल्लाह ताला हमारी इस बज़्म को। ये एक बात और सुन लें जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लाए जी, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तक बंदा अल्लाह के बंदों की मदद में रहता है ना, अल्लाह भी उसकी मदद करता रहता है। यानी अगर आप उम्मत के लिए सोचते हैं, कोई उम्मत के लिए फ़िक्र पैदा करते हैं, कुछ उम्मत की सोचें लाते हैं, तो अल्लाह भी मदद फरमाएगा। और ये बात अच्छी तरह याद रखें, जब भी बंदा कोई ऐसा काम करता है ना जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तो रब की मदद ज़रूर आती है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। तो ये काम करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिहड़ी शै मेरे कोल ना किसी को लभ सकदी ते ना किसी को बन सकदी,
میں ہی دنیا تے واحد تو ڈگیا ادو پہلا تے کاریگری کوئی نہیں سی اور میرے بعد بھی کوئی بنا سکتا میں قبر وچ لے جانا فن اللہ. اتنا سخت ہم حکم لگاتے ہیں اپنی چیز کے بارے میں تا اس کا عیب بیان کرے, عیب بیان کرے, ملاوٹ نہ کرے, عیب بیان کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے, امام صاحب رحمت اللہ علیہ کپڑا بیچتے تھے تو جب ذرا بادل چھا جاتے تھے نا, بارش کا موسم ہوتا تھا تو پہلے گھٹائے نہیں چاہتے, دکان بند کر دیتے تھے. وہ کہتے حضور دکان بند کر دی ہے, فرماتے ہیں گاہک کو مال نظر نہیں آ رہا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے, غلط اس کی سوچ اور زیادہ پیسے دے کے چلا جائے, کل کمائی کر لیں گے کوئی بات نہیں. اس کا عیب جو ہے نا, عیب وہ بیان کرے. خبردار کبھی کوئی ایسی چیز نہ کوئی شخص مارکیٹ کے اندر لے کر کے آئے جو عیب دار ہو اور لوگوں کو اس کی تکلیف. ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کٹ تھا تو امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے بیچ ڈالا. 2 مسجدوں میں نماز ہوتی تھی, ایک میں امام صاحب پڑھتے تھے, وقت زیادہ تھا, ایک میں پہلے ہوتی تھی. بچہ پڑھ آیا, امام صاحب گئے تو اس نے وہ کپڑا بیچ دیا. تو امام صاحب تشریف لائے, فرمایا گاہک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ٹوکا ہے, یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو, مسلمانوں کی باتیں سنا رہا ہوں, ان لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو اس دھرتی پہ بستے تھے. ان کو خالی اپنے ذہن کے اندر اس لیے نہ سنا کریں کہ یہ کانوں کی لذت ہے, اس کو پرکھیں. میں اپنے آپ پہ پرکھوں, آپ اپنے آپ پہ پرکھیں. یہ مسلمانوں کی داستان سنا رہا ہوں اہل حق کی, اور اگر وہ لوگ کر سکتے تھے تو ہم بھی کر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, گردن جھاڑ کے جھڑک کے چھوڑ نہ جایا کرے کہ یہ وہ لوگ تھے, وہ تو امام اعظم تھے, نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ نبی تھے, وہ اس دھرتی پر بسنے والے لوگ تھے, اہل حق تھے. ہم بھی اہل حق ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اگر یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے. کہا بتانا گاہک کو, آداب تجارت سنیے, بتانا اس کے اندر یہ نقص ہے. بچے نے بتایا نہیں, بیچ ڈالا. امام صاحب لوٹے, فرمایا بتایا تھا؟ کہ حضور نہیں. فرمایا تو نے ابو حنیفہ پر بوجھ ڈال دیا ہے, ڈھونڈو. 3 دن لگے اس گاہک کو ڈھونڈنے میں جو ناقص مال لے گیا تھا. اور میرے دوستو, جن لوگوں کو ڈر تھا نا رب کی بارگاہ میں جانے کا, 3 دن لگے, وہ ملا نہیں. امام صاحب فرمانے لگے 3 دنوں کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. اور جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر مسجد میں گئے اور جمعے کے نمازیوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی ہے, ایک شخص مال لے گیا ہے, بچے کو بتانا یاد نہیں رہا. سارے مسلمان دعا کریں میرے لیے کہ رب میری یہ غلطی معاف فرما دے, اللہ مجھے پکڑ نہ لے, میرے لیے دعا کریں. تڑپ کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں کہ امام صاحب کیسا کردار ہے آپ کا. عزیزو یاد رکھو یہ آداب تجارت ہے. تیسری بات, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی قسم نہ کھاؤ مال بیچتے وقت, نہ سچی نہ جھوٹی. یہ کہنا جی میں بالکل ہے تو میں آنکھیں سچی کھانا بھی منع ہے. آپ کو پتہ ہے مال بیچتے وقت بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھنی چاہیے, درود شریف بھی نہیں پڑھنا چاہیے, منع ہے. وہاں ذکر اذکار نہیں کرنے چاہیے. دکان پہ بیٹھے تو تسبیح چل رہی ہے, سامنے والا نے کہا بڑا بھائی صوفی آدمی, یہ کوئی چیز ہے یہ نہ. گاہک کو دیکھ کے تیرا وہاں آیتیں پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا. میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی مسواک بیچ رہا ہے, ہر آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے, اس کا حضور نے یہ فائدہ بیان فرمایا, یہ فائدہ بیان فرمایا, یہ. میں نے بلا لیا, میں نے کہا تو سنت کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کی کر, خالی مسواک کی نہ کر. تو تجارت کرنے کے لیے, بیچنے کے لیے لوگوں کو دلیلیں دے رہا ہے. تو نے اگر سنت کی تبلیغ کرنی ہے تو مسواک چھوٹی سنت ہے, داڑھی تو رکھ بھی اور رکھوا بھی. تو جو تیری والی سنت ہے اس کا تو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ مسواک لے لو سنت ہے. یہ کیسی سنت ہے جو صرف تو اپنی جیب بھرنے کے لیے جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھا, اور لفظ بڑے حسین بیان فرمائے. فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے, برکت نہیں رہتی. مال بک جاتا ہے پر برکت, اللہ اکبر. مال بک جائے گا, لوگ لے جائیں گے, تیری قسم کا اعتبار کریں گے, پر برکت ایک کثرت ہوتی ہے, ایک برکت ہوتی ہے. برکت والے پیسے ختم نہیں ہوتے اور کثرت والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. فرمایا برکت نہیں رہے گی, تو برکت سے محروم ہو. برکت کا معنی آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت کر لو. فرمایا برکت اٹھ جائے گی, رحمت الہی منہ. تو نے کیوں قسم کھائی, چھوٹے کام کے لیے اللہ کی قسم کھائی تو. چوتھے نمبر پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا. کس کام سے جی؟ وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مال جمع کرنا,
یہ قید پڑ جائے اور میں مہنگا بیچوں. نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا. ایک چیز ہے کہ آپ نے روٹین کا رکھا ہوا ہے, مارکیٹ کے اندر قحط نہیں, لوگوں کو مل رہا ہے. جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ ذرا بھی معاملہ شارٹ ہوا ہے تو پھر ایک دن بھی رکھنا جائز. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے میں تو اسے اپنی امت ہی شامل نہیں کرتا, تو میرا ہے ہی نہیں. نکل جائے, ذخیرہ اندوز تو ہمارا ہے ہی نہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی سے بھی منع فرمایا ہے. اور 5ویں نمبر پر کریم محبوب نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو, زندگیوں سے نہ کھیلو. یار حد ہو گئی, اتنے ہم جابر اور اتنے ظالم ہوئے کہ دوائیوں میں ملاوٹ ہونے لگی. اتنا ظلم کمایا لوگوں نے کو قتل کرنے لگے انسانیت کا تھوڑے پیسوں کے لیے. میرے بچے پل جائیں اور باقیوں کے مر جائیں, میرے بچے کوٹھیوں میں گھومیں اور باقی معذور ہو جائیں. دوائی کھا کے بچے معذور ہو گئے. ملاوٹ. اور کس دکھ کا اظہار کروں, انڈیا کے 28 صوبے ہیں, گنے نہیں جاتے, اور دوائیوں کی 5000 کمپنی رجسٹر ہے. آپ کے 4 صوبے ہیں, چھوٹا ملک ہے, اور 45,000 کمپنی دوائیوں کی رجسٹر ہے. اور جو رجسٹر کرنے والے انہوں نے بھی پیسے کمائے. بھائی 5000 اور 45,000 کا مقابلہ تو دیکھیں, اور ملک کا حال دیکھیں کہ انڈیا میں بسنے والا کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا وطن سارا گھوم چکا ہوں. اس کے باوجود صرف 5000 کمپنی رجسٹر ہے اور آپ کی 45,000 رجسٹرڈ ہے. لوگ جو جس کا جی آتا ہے وہ بنا رہا ہے, وہ بیچ رہا ہے. میڈیکل اتنا نازک شعبہ, وہاں بھی. اور ڈاکٹر حضرات ناراض رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملے بولتے ہیں, لیکن مجھے معاف کرے اللہ کی رضا کے لیے, وہ جو آپ کے پاس میڈیکل ریپ والے آپ کو لگا کے دیتے ہیں نا اسی کمرے میں, وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کا لگا کے دیتے ہیں. وہ جو نئی گاڑی کی چابی ڈاکٹر صاحب کو تھما جاتے ہیں, ہمیں بتایا تو جائے وہ کس بات کی دے کے گئے ہیں. اپنی دوائی لکھانے کی. اگر ان کی دوائی اچھی ہوتی تو پھر آپ کو گاڑی نہ دیتے, پھر آپ کو اے سی نہ لگا کے دیتے. وہ جو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ دیا ہے, وقت تھوڑا ہے, دنیا مختصر ہے. ہم نے ناقص چیزیں مارکیٹ میں تجارت کی, ناقص چیزوں کی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور حضور نے ایک آدمی کو غلہ بیچتے دیکھا, غلہ بیچتے. اور جب اس کو غلہ بیچتے دیکھا تو بارش تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی, اتنے لمبے چوڑے تو گودام ہی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس, تو خشک ہے اوپر سارا غلہ اس کا. محبوب کریم نے توجہ فرمائی, فرمایا اتنی تو بارش ہوئی ہے, تیرا غلہ کیسے خشک رہ گیا, تیری گندم کیسے خشک رہ گئی. محبوب کریم نے اندر ہاتھ ڈالا دست مبارک, اور جب اندر کی طرف گیا تو اندر سے تار دانے, گیلے دانے گندم کے باہر حضور نے نکالے, اور نکال کے محبوب نے ہاتھ پہ رکھے فرمایا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ریڑی والا غریب ہے, پر ریڑی والا یہ تو بتایا کہ اس نے موٹے موٹے مالٹے آگے چن دیے اور ناقص مال اس نے پیچھے رکھ دیا. دکھانے کا اور ہے اور دینے کا اور ہے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے اثار آئے, غصہ فرمایا میرے نبی کریم نے, اور حضور نے فرمایا تو ملاوٹ کرتا ہے, من غشا فلیس منا, جو ملاوٹ کرے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں فرماتا. فرمایا جائے, نکل جائے, کوئی اور کام کرے جا کر کے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اگر مسجد میں مسلمان ہے تو دکان پہ بھی تو مسلمان ہی ہے, اگر تو یہاں مسلمان ہے تو وہاں بھی تو. اور چھٹا ادب, زیادہ باتیں میں اس عنوان پر نہیں کرتا, تیزی کے ساتھ آپ کو مسائل سے آگاہ کرتا ہوں. چھٹا ادب میرے نبی نے فرمایا تجارت بھی کر اور سچ بھی بول, تجارت بھی کر اور امانت داری بھی کر. بڑے ٹھنڈے دل سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینے وارا کھاندے نے او بندے دا مال ٹھیک ہے. یہ میں نے سنا ہے, لوگ مہنگا لے لیتے ہیں, لیکن اگر اپنے آپ کو دیانتدار مشہور کراؤ, ایماندار اپنا تعارف کراؤ, تیرے ساتھ لوگ معاملہ کرے تو دیانت والا کرے. تو دور بھی ہوگا نا کسی کونے میں بھی تو لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں گے, وہاں جا کے تجھ سے لوگ مال خریدیں گے, اس لیے کہ تیرا مال ناقص ہے, تو جھوٹ نہیں بولتا, تو غلط بیانی نہیں کرتا. میں نے اسٹیٹ فارورڈ لوگ دیکھے ہیں, اسٹیٹ فارورڈ. ہم نے ایک سفر کرنا تھا, پاک صاحب سفر کرنا تھا, تو ہم گئے مختلف کمپنیوں کے پاس. ایک شخص ایسے کے پاس پہنچے جس نے اسٹیٹ فارورڈ بات کی, تو میرے ساتھ بچہ تھا, کہنے لگا حضرت صاحب ہے بندہ ٹھیک جی, سیدھی سیدھی گل کرتا ہے, ورنہ تو لوگ بسم اللہ آئیے جی, بیٹھیے جی, فٹافٹ چائے آ گئی. بھی ہمارا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے, کہاں سے چائے منگا لی تم نے, فٹافٹ بوتل آ گئی, ہر چیز پہنچ. کس مقصد کے لیے, بندے کو قابو کرنے کے لیے. اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اس کی 25 روپے کی بوتل پی ہے, بغیر لیے چلا کیسے جاؤں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا, سنیں,
صرف غار کے اندر بیٹھ کے ہو کرنے سے رب رسول کا قرب نہیں ملتا. اسلام پنڈتوں جوگیوں کا مذہب نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا, امانت دار ہوگا, اسے تو قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا میرے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ اسے, میرے ساتھ کھڑا رہے گا, وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو یہ تجارت کے آداب ہیں, ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اور اگلی بات, میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جا, اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا. باتوں کو سمجھیں, یہ ساتویں بات ہے. تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا, اللہ تیرے. ہمارے مفسرین نے, شارحین نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے جس کو پیسے زیادہ چاہیے وہ تیاری کر لے, عبادت بھی زیادہ کرنی پڑے گی. جس کے پیسے زیادہ اس کی نمازیں لمبی, اس کے روزے بھی نفلی زیادہ, اس کی تہجدیں بھی. یہ حدیث صحیح بخاری کی. محبوب نے فرمایا تو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا, اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ. پیسے زیادہ, اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جتنی تجارت بڑھتی جاتی ہے نماز چھوٹی ہوتی جاتی ہے. جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنی نمازوں سے چھٹی ہوتی جاتی ہے. فرمایا اگر تو نے مال زیادہ لینا ہے نا تو تجھے شکر بھی زیادہ ادا کرنا پڑے گا. اگر تو تھوڑے پہ راضی ہے, قناعت کرے گا, تو رب بھی تیری تھوڑی عبادت پہ. اور پھر ساتواں قرآن مجید نے ادب بیان فرمایا, سبحان اللہ. تاجروں کو جاگے, ایسا نہ کیا کریں کہ جب تو میں بات آپ کو سبحان اللہ والی سناؤں تو آپ جاگتے رہیں, اور جب ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پہ تبدیل ہونا چاہیے تو آپ کی آنکھ لگ جائے کھو تو گل میں سنی نہیں, میں پتہ ہی نہیں ہونا کیا کہ میں تین پتہ میں ہوتی سا, پر میں پتا ہمیں اپنے جو عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کا ہمیں پتا. یہ میں بھی ایسا کر جاتا ہوں, آپ بھی ایسا کر جاتے ہیں, اس سے بچیں. علمی دارالاسلام میں لا علمی معاف نہیں. قیامت والے دن جس نے کہا نا مجھے پتا نہیں تھا, تو اس کو ڈبل سزا ہوگی کہ تو نے پتا کیا کیوں نہیں. تو کوئی ہندوؤں کے ملک میں رہتا تھا کہ تجھے پتا نہیں تھا. یہ دارالاسلام ہے, یہاں دین سیکھنے پر کوئی پابندی تو سزا ہوگی جو سیکھے گا نہیں. سنیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. سورہ صف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت, اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں. جیسے کوئی ماں گود میں بٹھا کے بیٹے سے باتیں نہیں کرتی, بیٹے تجھے ایک بات نہ سناؤں. انداز دیکھیے میرے رب کریم کا, کیسا کرم والا انداز ہے, کیسا اللہ کا, بولیے بولیے کون سا انداز ہے. سبحان اللہ. رب کے کرم کی بات کریں تو دل کو ٹھنڈک ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت, او ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں, ایک سودا نہ بتاؤں. بڑا بہترین بروکر آ کے کہتا ہے انویسٹر کو یہ ایک سودا ہے تو بڑا چنگا ہے, کیا بات ہے, آپ کی موجیں لگ جائیں گی. رب فرماتا ہے ایک سودا میں بھی تمہیں بتاتا ہوں. حل ادلکم علی تجارت, لفظوں کا حسن دیکھیں. فرمایا تمہیں ایک سودا نہ بتاؤں. یا اللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. فرمایا تنجیکم من عذاب علیم, تمہیں دردناک عذاب سے وہ سودا بچا دے گا. اور یہاں ہمارے مفسرین فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ, نہ دنیا میں کوئی درد تکلیف رہے گی نہ آخرت میں رہے گی. ایک سودا نہ بتاؤں, ایک تجارت. یا اللہ کون سی. فرمایا تؤمنون باللہ, اپنے اللہ پہ ایمان لے آؤ, اپنے اللہ پہ یہ سودا کر لو بس. فرمایا نہیں, ورسول ہی, اس کے رسول پر بھی. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, فرمایا پھر جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو. یہ تجارت اللہ بتا رہا ہے. تم جہاد کرو مالوں سے, اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بڑی اچھی چیز ہے اگر تم سمجھو تو. اگر تم جمعہ پڑھ کے خالی پھر دوبارہ اس کام میں نہ لگ جاؤ. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو, اگر تم اس چیز کو غور کرو, سمجھو, اس کا علم سمجھو. یہ وہ تجارت ہے اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں دنیا کے رنجوں سے بھی بچا لے گی, قیامت کی پریشانیوں سے بھی. یا اللہ بس. فرمایا نہیں, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارا رب تمہاری خطائیں ساری معاف کر دے گا. اللہ پھر تمہاری ساری خطائیں, اگر یہ والی تجارت کرو گے تو وہ جو تم سے بھول ہو چکی ہے نا پیچھے, اللہ وہ ساری تمہاری معاف کر دے گا. یا اللہ پھر فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, فرمایا پھر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا, اور وہ والی جنت جس کے نیچے نہریں بہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ, اور فرمایا پھر اللہ تمہیں مسکن وہ والا دے گا جو پاکیزہ ہوگا, رہنے کے لیے مکان وہ والا دے گا جو مکان
पाकीज़ा होगा, ज़ालिकल फौजुल अजीम। फरमाया तुम थोड़ी कामयाबी क्यों लेते हो, तुम ये वाला काम करो, मैं तुम्हें अजीम कामयाबी अता फरमा दूं। तिजारत कर लो अल्लाह के साथ, अपने मालों से भी और अपनी जानों से। तिजारत क्या है? नमाज वक्त पे पढ़ो, वक्त पे नफल अदा करो, कुरान मजीद वक्त पे खोलो, पढ़ो। ये जिस्म के साथ तिजारत, जिस्म के साथ इबादत है। रात को उठो, वक्त पे तहज्जुद की नमाज अदा करो,